سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے کسی بھی اثاثے کی نجکاری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ضلع سیالکوٹ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 میں دوبارہ پولنگ کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 83 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں دو طرفہ تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول اور ماحولیاتی تبدیلی کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے پاکستان کے ساتھ تعاون کو سراہا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے کسی بھی اثاثے کی نجکاری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت قومی فضائی کمپنی کو خود مختار اور منافع بخش ادارہ بنانے میں انتہائی دلچسپی رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خسارے والے روٹس بند کر دیے گئے ہیں اور نفع بخش روٹس پر پروازیں بڑھانے سے خسارے میں کمی ہوئی ہے۔ ہوابازی کے وزیر نے کہا کہ ناجائز ذرائع سے لائسنس حاصل کرنے والے 82 پائلٹوں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائسنسوں کے اجرا میں شفافیت یقینی بنانے کا نظام وضع کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں برطانیہ کے شہری ہوابازی کے ادارے کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہری ہوابازی کا بین الاقوامی ادارہ اس سال جولائی میں ہمارے شہری ہوابازی کے ادارے کا آڈٹ کرے گا۔ غلام سرور خان نے کہا کہ کوئٹہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ہوائی اڈوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا اور PIA کی کارکردگی بڑھانے کے لیے 8 نئے طیارے شامل کیے جائیں گے۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں سے بلا واسطہ رابطے اور ان کے مسائل سننے کے لیے براہ راست کال کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس اقدام کو سراہا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ وزیر اعظم آئندہ ہفتے عوام سے ٹیلی فون پر پھر رابطہ کریں گے۔ ایوان کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ضلع سیالکوٹ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 میں دوبارہ پولنگ کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کی 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسجد ملی کی درخواست کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 میں اس ماہ کی 10 تاریخ کو دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے پر گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے کردار کو سراہا ہے۔ آج گلگت میں گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے صدر دفتر کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فورس سیاچن پر غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ گلگت بلتستان ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اسے قومی دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم کی تکمیل سے پاکستان کے پانی اور توانائی کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی 21ویں صدی میں زندگی بدلنے کا ہتھیار ہے۔ آج اسلام آباد میں جنوبی بلوچستان کے لیے انتہائی تیز رفتار براڈ بینڈ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتہائی تیز رفتار براڈ بینڈ تک رسائی سے مقامی نوجوانوں کو نئے مواقع میسر آئیں گے۔ زبیدہ جلال نے کہا کہ IT کا شعبہ نظم و نسق، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس سروے جو 78% مکمل ہو چکا ہے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور جون تک مکمل ہو جائے گا۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ احساس سروے بلا قیمت ہے اور گھروں کا سروے کرنے والوں کو اس کی کوئی فیس وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ یہ مکمل طور پر غیر سیاسی سروے ہے جو کاغذ کے استعمال کے بغیر
کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سروے ٹیموں سے تعاون کریں اور انہیں صحیح معلومات دیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے مزید 83 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران کورونا وائرس کے 50,170 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں 5,234 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا وبا سے جاں بحق افراد کی تعداد 14,613 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں 56,347 مریض زیر علاج ہیں۔ وبا سے متاثرہ 6,07,205 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے آج اسلام آباد میں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ غربت کا خاتمہ اور پائیدار ترقیاتی اہداف کا حصول حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے پاکستان کے لیے مقامی رابطہ کار نیڈ اوبسٹیپٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ترقیاتی کاموں کے بارے میں عالمی مذاکرات میں ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول اور ماحولیاتی تبدیلی کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے پاکستان کے ساتھ تعاون کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام اور معیشت پر اس کے اثرات کم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان نژاد برطانوی شہری ڈاکٹر طارق محمود سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں مختلف مراحل میں ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ وزیر خارجہ نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں، نرسوں اور طبی عملے کی خدمات کو سراہا۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر کورینوری ماتسودا نے سمندری امور کے وزیر سید علی حیدر زیدی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے وفاقی وزیر کو اپنے کورنگی فش ہاربر اتھارٹی کے دورے کے بارے میں بتایا اور منصوبے کی تعمیر میں شفافیت اور اس کی رفتار پر سمندری امور کی وزارت کی ٹیم کو سراہا۔ کورنگی فش ہاربر اتھارٹی کی دوسری بندرگاہوں اور شہر کے مرکز کی رابطہ سڑکوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جاپانی سفیر نے علی حیدر زیدی کو جاپان کی بندرگاہوں کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاست دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دونوں نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کپواڑہ میں محاصرے اور تلاشی کے کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ سعودی عرب نے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے ماہ 23 ارکان کے لیے تیل کی پیداوار کی حد مقرر کرنے کے لیے ہونے والے اجلاس کے لیے احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ وزراء سے گفتگو کرتے ہوئے توانائی کے بارے میں سعودی عرب کے وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ عالمی معیشت پر کورونا وائرس کی وبا کے اثرات کے باعث عالمی سطح پر تیل کی طلب غیر مستقل رہی ہے۔ تائیوان میں آج ایک سرنگ میں ریل گاڑی کی پٹری کے اترنے سے نتیجے میں 41 افراد ہلاک ہو گئے۔ تائیوان کی ہنگامی اقدامات کی کارروائیوں کے مرکز کے مطابق ریل گاڑی تائپی سے ٹی ٹونگ جا رہی تھی، جس میں 490 مسافر سوار تھے۔ مسافروں میں زیادہ تعداد سیاحوں کی تھی جنہوں نے اختتام ہفتہ شروع ہونے والی سالانہ ٹام شپنگ تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ کرکٹ سینچورین میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 25 اوورز میں 112 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے بعض اضلاع بدستور گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اس عرصے کے دوران گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 40، پشاور 29، کوئٹہ 25، گلگت 20، مری 14 اور مظفر آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے کسی بھی اثاثے کے نجکاری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
سپریم کورٹ نے ضلع سیالکوٹ کی قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 میں دوبارہ پولنگ کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اور ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 83 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔